العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مہمانان گرامی مرتبت، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ اور ہم سب آج یکم محرم الحرام مسجد صدیقیہ محلہ صدیق پورہ لاہور میں ہم سب حاضر ہیں۔ یہ کوئی رسمی یا رواجی پروگرام نہیں ہے، یہ آپ کا ہمارا یہ مشن ہے، اور مشن جو ہوتا ہے اس میں سکھ بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن مشن انسان جس طرح کھانا پینا ضروری ہے، مشن کے لیے قربانی بھی ضروری ہے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں اے دل بہوس بر سر کار نہ رسی، اے دل بہوس بر سر کار نہ رسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی، تا سود نہ گردی چوہنا در تہ سنگ، ہرگز بکفے پائے نگارے نہ رسی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دل بہوس برسر کارے نہ رسی، اے میرے دل صرف خواہشوں سے منزل کبھی نہیں ملتی، صرف بندہ بیٹھا رہے کرے کچھ نہیں، خوابی دیکھتا رہے، خوابوں سے منزل کبھی نہیں ملتی، محض آرزو کرنے سے منزل نہیں ملتی۔ آگے کہا، مثال دی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی، تجھے جب تک غم نہیں لگے گا غمخوار کہاں سے آئے گا؟
غم بانٹنے لوگ اسی کا آتے ہیں جس کو کوئی غم ہو. پہلے غم ہوگا پھر غم خار بھی آئے گا، پہلے بیماری ہوگی پھر طبیب بھی آئے گا. اس لیے تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی، تا سودا نہ گردی چوہینا در تہے سنگ. بڑی خوبصورت مثال دی ہے. کہتے ہیں جب تک تو جیسے مہندی کے پتے پتھر کے دو پاٹوں میں گھستے اور پستے نہیں ہیں، اس وقت تک محبوب کے پاؤں تک پہنچتے نہیں. مہندی کب پہنچتی ہے محبوبوں کے پیارے پیارے ہاتھوں پہ؟ کب پہنچتی ہے محبوبوں کے پاؤں تک؟ جب گھس اور پس جاتی ہے. جو گھس نہیں سکتا، جو پس نہیں سکتا، وہ محبوب کے ہاتھ تک آ نہیں سکتا، یار کے کوچے میں جا نہیں سکتا. اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب آپ سمجھے ہیں، بارش برستی ہے، بارش برستی ہے، سمندر کے سینے پہ بھی برستی ہے، سمندر کے سینے پہ بھی برستی ہے. اور کوئی نصیبوں والا قطرہ ہوتا ہے جو سیب کے منہ میں جاتا ہے، باقی جتنے قطرے برسے سارے ہی پانی پانی ہو گئے. لیکن ایک قطرہ جس نے ہمت کی، سیب کے صندوق میں آیا، اپنے آپ کو قید کروایا، نتیجہ جب آیا وہی سیب والا قطرہ موتی بن چکا تھا. تو آپ بھی آج رحمت کے صندوق میں آ گئے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ توحید نگر ہے، یہ اسلام نگر ہے، یہ قرآن نگر ہے، یہ میرے اللہ بے نیاز کا گھر ہے. اور اللہ ہمارا میزبان، ہم ہیں سارے اس کے مہمان. اور بیچ میں یہ جو ہیں ہمارے جانے جنان، جو آپ کے لیے بنا رہے ہیں روٹی اور نان، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس مالک نے کہ میری مخلوق آئے، انہیں روح کی خوراک بھی پہنچاؤ، انہیں جسم کی خوراک بھی کھلاؤ. اصل مقصود روح کی غذا ہے، اصل مقصود روح کی غذا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ دور سے آئے ہیں، مہمان ہیں اللہ کے، تو جتنے بڑے میزبان کے آپ مہمان ہیں، آپ کی قدر بھی اتنی ہونی چاہیے. اس لیے آپ بھی حوصلے سے استقامت سے تشریف رکھیں گے. اور ہم ایک دن کے میزبان نہیں ہیں، انشاءاللہ کم از کم 10 یکم محرم شریف سے لے کر یہ خوراک چلے گی. اس لیے خود بھی آنا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دے کے ساتھ لانا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ بہت مشکل قسم کا زمانہ ہے.
یہ وہ دور ہے کہ ایمان کو بچانا ہے، ایمان یقین کو بچانا ہے۔ اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہستی تھی کیا، بن گئی کیا؟ تھی کیا، بن گئی؟ اب تھی، اب سوچیں ذرا، ایک وہ وقت ہے کہ جس بندے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں یہ اسلام کے ٹاپ دشمنوں میں آتا ہے، اور یہ جانتے ہو یہ کس کا رشتہ دار ہے؟ ابو جہل کا سگا بھانجا۔ سوچا ہے میرے رب نے کہاں سے جوہر اٹھایا ہے اور رسول نے کہاں پہ انگلی کو ٹکایا ہے؟ اللہ کے آگے میرے نبی نے کس کے لیے جھولی کو؟ اب ذرا سنیں کس کا بھانجا ہے؟ ابو جہل کا سگا بھانجا۔ ابو جہل کا نام ہے عمر بن ہشام، اور حضرت عمر کی والدہ کا نام ہے حنتمہ بنت ہشام، ابو جہل کی بہن کا بیٹا۔ اور میرے اور آپ کے آقا 39 بندے مسلمان ہو چکے، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں چھپ چھپ کے۔ ہر چیز سیدھی یوں نہیں جاتی، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے تدریجاً۔ تو اسلام چھپا ہوا ہے، اسلام چپ چپ ہے، اسلام کفر سے ڈرا ڈرا ہے۔ حالات جو ایسے ہیں کہ کوئی آدمی جرت نہیں کرتا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور جو توحید کے نغمے کو زبان پہ لاتا ہے اگلے دن نظر ہی نہیں آتا ہے، اور جو پکڑا جاتا ہے زنجیروں میں، جکڑا جاتا ہے۔ کتنا ہی کوئی بڑے گھرانے کا آدمی، حضرت عثمان غنی جیسا آدمی، ان کو ان کا چچا حکم پکڑتا، پکڑ کے جکڑتا، پہلے مارتا، پھر یہ کھجور کی چھال کی یہ جو ہوتی ہیں چٹائیاں، یہ چٹائیاں لاتا، ان میں ان کو لپیٹتا، اوپر باندھتا، نیچے آگ سلگاتا، اس میں دھواں آتا، بیچ میں ان کا منہ کر دیتا، جان پہ بن آتی۔ اب جان نکلنے پہ آئے تو اجازت ہے بندہ کفر کہہ لے، لیکن یہ صاحب عظیمت لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الآخرہ۔ میرے رب نے کہا وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ جان ایمان سے پکے ہو کے ڈٹ گئے، پھر پکے ہو کے ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے، چاہے کلیجے پھٹ گئے وہ ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم کیا کریں گے؟ کہ تتنزل علیہم الملائکہ، بندے دشمن ہیں ہم آسمان سے فرشتے اتاریں گے، وہ اس دنیا میں غم کھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، خوف میں جی رہے ہیں، ہم آخرت کے جو حقیقی خوف ہیں سارے ختم کر دیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو غریبوں کے ساتھ کیا نہ ہوا ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر کس گھرانے کے ہیں؟ ابو جہل کا گھرانہ، اور اس ایسے گھر سے بندے کو نکالنا، اٹھانا، پھر راہ پہ
بڑا مشکل کام ہے. اب میرے نبی نے کیا اسلحہ استعمال کیا؟ شام ڈھلی، ہوا چلی، موسم بھلو بھلی، کھل گئی نبوت کے دل کی کلی، اور حضور کے مبارک ہاتھ اٹھے، میرے اور آپ کے آقا گڑ گڑائے اور دی صدا، او میرے مولا بہت وقت بیت گیا، دکھ اٹھاتے اٹھاتے، غم کھاتے کھاتے، خون بہتے بہتے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. یا اللہ بندے دو ہیں، بندے مکے میں دو ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھ دی، دوسری پڑھ دیتا ہوں. میرے نبی نے کہا اے اللہ ایک عمر ہے، ایک عمر ہے، ایک یعنی ماموں ہے، ایک بھانجا ہے. اے اللہ دونوں میں جو تجھے پسند ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، دونوں میں جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے، اس کو ادھر بھجوا تاکہ تیرے دین کو عزت ملے. علامہ صاحب میرے پیارے بھائیوں، ہمیں تمہیں سب کو، حتیٰ کہ حضرت عمر کو بھی عزت ملی دین سے، لیکن ایک وہ بھی منزل ہے کہ میرے آقا خود بول رہے ہیں اے اللہ اگر ان دو میں ایک تو دے دے، تیرے اسلام کے جھنڈے میں بلند کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول، زندہ باد. اس سے پتا چلا بندوں کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے. کام بندوں سے چلتے ہیں نا، تو اگر ویسے ہی چل جاتے تو حضور کبھی یہ دعا نہ مانگتے. آپ کہتے آپ ہی چل جائے گا کام، نہیں بندے چاہیے. اس واسطے جڑے بندے کھلوتے ہونا انہوں نے دھکے نہ دیتا کرو. کوئی کچھ آکھے تے من لیا کرو کہ بندیاں دی بھی گل مننی چاہی دیئے. بندے ہی دھندھا آگے لے کے نکلتے ہیں. میرے آقا، ہمارے پیارے آقا نے دعا مانگی اے اللہ عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بخش. پھر دوسرے مقام پہ کہا اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو. لیکن میرے دل میں آ رہا ہے، تیسری حدیث ہے، حضور نے عرض کیا اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ. اب من میں بات یہ آتی ہے کہ میرے نبی نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار جو تجھے ان میں سے پسند ہے وہ دے. گویا اس نے پھر پوچھا تجھے کون سا پسند ہے، تجھے کون سا پسند ہے؟ تو جملے حضور کے ہیں مولا خاص طور پر عمر. ادھر دعائیں نکل رہی ہیں ادھر ہوائیں. تو اسی فکر نہ کرو گرمی جائے گی، ہوائیں بھی چلیں گی. سبحان اللہ. پر تسی میرے آلے پاسے دھیان رکھو، گرمی آلے پاسے سوچو ہی نہیں. ایک گرمی تائیں لگ دیئے جیڑے عقل شکل ہوئے تے سبحان اللہ. کدے نہیں ویکھیا ٹرک تے لکھیا ہوندا ہے کہ جے عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں تے جے عقل ہوئے تے سوچاں ہی سوچاں. تسی اج عقل نو قربان کر دے. العقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. کچھ دیر کے لیے دیوانے بن جاؤ، کچھ دیر کے لیے
دیوانے بن جاؤ، اس لیے دیوانے بن کے سنو، وہ بندہ میرے حضور دعائیں فرما رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ابو جہل اپنے ماموں کی مجلس میں بیٹھا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ بڑے تنگ آ گیا اس محمد، کوئی ایسا بندہ اٹھے تم میں جو اس کا کام تمام کرے، 100 اونٹ بھی دوں گا۔ کتنے؟ ایک اٹھ مرسڈیز تو مہنگا سی، 100 اونٹ دوں گا، اور کم از کم 1000 اوقیہ چاندی بھی دوں گا، واہ واہ بھی ہوگی، بچانے کی کوشش پوری ہوگی۔ کوئی آئے؟ عمر کہتے ہیں ماموں سچی گل ہے کہ لالچ بڑی بری بلا ہے، لالچ اچھے خاصے بندوں کے بیڑے غرق کر دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے۔ یہ اتنا ظالم ہے یہ لالچ، یہ دولت کی لالچ۔ اب حضرت عمر نے کہا، اب تو کہوں عمر نے کہا ماموں سچ، انہیں آکھیا تو ہمت کر، انہیں آکھیا پھر ویخ تماشا، اٹھے نکالی تلوار اور بجھا دی زہر میں، پھر رہا ہے کہیں موقع ملے۔ ایک دن پیچھا کرتا قتل کے پروگرام سے آیا، محبوب کے پیچھے۔ اب محبوب کو پتا ہے کہ قاتل سائے کی طرح پیچھے پھر رہا ہے۔ میرے آقا سیدھے حرم میں داخل ہو گئے، اب رات ہے، سارا مکہ سو رہا ہے، عجیب تماشا ہو رہا ہے۔ اب یہ بندہ آیا اور آ کے حضور کو دیکھا، آپ نے کعبے کے سامنے اپنے رب کے حضور عاجزی نیاز مندی کے سجدے کرنے کے لیے اللہ کے ذکر میں حضور مست ہو گئے۔ اب وہ بندہ آیا، اس نے پہلے کعبے کا پردہ اٹھایا، اپنے آپ کو چھپایا، اور پھر سرکتا ادھر آیا جدھر حضور کو کھڑا پایا۔ کچھ سمجھ آیا؟ اب ایسے داخل ہوا، ایسے پردے کے اندر سے آیا، اور اس کے دل میں اب ظاہر ہے قدرت اپنا کام کر رہی ہے، اور حضور کا حسن اپنا کام کر رہا ہے، حضور کی زبان اپنا کام کر رہی ہے، حضور کا قرآن اپنا کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مست ہے۔ جیسے میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، تبرک والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو آس بھی تے دیوانی ہے نا، سبحان اللہ۔ حضور نے وہیں سامنے کھڑے ہو کے قرآن کو نماز میں نفل میں تلاوت فرمایا۔ اب یہ بندہ جب بالکل سامنے آیا، بیچ میں کعبے کا پردہ ہے، اور یہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ وہ سامنے والا حسین محجبین مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا، وہ مجھ سے بے خبر ہے، میں اس سے باخبر ہوں۔ اس نے کہا یہ مارنا مرانا بعد میں کر لیں گے، لوگ کہتے ہیں سونا بڑا ہے، ذرا رج کے ویکھیے تھے صحیح۔ لوگ کہتے ہیں سونا بڑا ہے، سارے سردار یہی کہتے ہیں کہ ادھے نیڑے نہ ہو وہ جیڑا آندہ ہے واپسی دا راہ بھول جاندہ ہے۔ حضرت پیر نصیر کہتے ہیں آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا۔
ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا پروگرام عجب ہے آیا قتل کرنے کے لیے ہے لیکن لگتا ہے قتل ہو کے جائے گا لگتا ہے آج ذبح ہو کے جائے گا آج اس کا کام ہو جائے گا کیونکہ آج آنکھ کھولی قدرت ہنس کے بولی آج اٹھے گی تیری ڈولی سبحان اللہ اس لیے اس نے کہا ظاہر ہے انجی ہوندا ہے بندے لک لک کے آندے نے ظاہری اس واسطے نہیں آندے لوگ کی آکھن گے کل تے دا گلا کر رہے سے تے اج جا کے دی محفل وچ پہنچ گئے ہو پھر لک لک کے کم کریدا ہے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا پھر کن اکھیوں سے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے غور کر دیکھا پھر دیکھا اب حضور کو اس نے غور سے دیکھا حسن رسول کے تیر عمر کے کلیجے میں کھب گئے ساتھ ذوق بھی ہونا چاہیے نا کیونکہ نہ رکھا خطیب ہونا چاہیے تے نہ سامنے والے رکھے ہونے چاہیے تے رکھا بندہ بولے تے دل آدھے ہونے دی کلو جان کیڑے ویلے چھوٹے کی تے ویچ تھوڑی جی مٹھاس ہوئے حضور کے حسن کے تیر گئے عمر کا کلیجہ چیر کہتا ہے میرا پیر فرید فقیر وے سانولا نہ مار نینا دے تیر وے سانولا نہ مار نینا دے تیر غوث قطب سب تین تو صدقے کون فرید فقیر وے ساملا نہ مار نینا دے تیر اب اس نے حضور کو دیکھا اور جان کر سرکار نے بھی کعبے کی طرف نظر کو اٹھایا وچ قاتل آیا نظر نظر نظرے نظر ہوئی اردو تے تو انہوں سمجھ آئی سکتی ہے نظر نظرے نظر ہوئی سر نیاز قضا ہوا پہلو میں ایک دل تھا خدا جانے وہ کیا ہوا ایک ہی نظر میں کام چلیں تھوڑا سا ہلکی سریکی اور پنجابی میں ہے کہ نین وکیل تے نین سوداگر نین وکیل تے نین سوداگر نین کڑھیں دن ہٹیاں نین نینانو زخمی کر دے تے نین بدھیں دن پٹیاں جڑے بے ذوقے ہو تسی بھی ذوقے چاہ جاؤ نین نین نینانو زخمی کر دے نین بدھیں دن پٹیاں نین نینان نال لڑ بھیڑ کر دے نین نینان نال لڑ بھیڑ کر دے تے نین نینان نال لڑ بھیڑ کر دے گل پئیاں پریت دیاں گٹیاں نین فریدی درس دے لائق اساں فخر وڈائیاں سٹیاں اینی حسن دیاں ہٹیاں
اتھے بھی دینیاں پہندیاں نے چٹیاں انہیں انج آنکھ نو چایا وچ کعبے دا پردہ آیا اب محبوب نے قرآن عرش والا ترانہ سنایا اے دوجا تیر آیا تسی کی سمجھ دے ہو حضور دے سر کافر بھی چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سننے آتے تھے کہتے تھے دشمنی اپنی جگہ ہے پر سر ککھ سواد نہ مشری اندر ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں بہت مٹھیاں کائنات میں ایسی میٹھی شے رب نے بنائی نہیں اس کائنات میں آئی نہیں اگر جب انشاءاللہ اگر مگر نہیں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے سرکار جنت میں بھی قرآن سنائیں گے نہ حور یاد رہے گی نہ کھجور نہ انگور سامنے ہوں گے حضور اور پڑھیں گے کلام رب غفور انشاءاللہ جائیں گے حضور ایک گرمی تائیں سہ رہے ہیں کہ جائیں گے ایک گھر چھڑ کے کم چھڑ کے آئے بیٹھے ہیں کوئی لالچ ہے اور ایئے کہ غلطیاں بڑیاں کیتیاں معافیاں دیویں انی گرمی آئے بیٹھے ہیں کچھ آس لائی بیٹھے ہیں آس تیری رحمت کی ہے تیرے کرم کی ہے تیرے پیاروں کا ذکر ہونٹوں پہ سجا رہے ہیں یہی آس ہے اور یہ آس ہمیں راس ہے اللہ اکبر اب حضور نے قرآن پڑھنا شروع فرمایا اب اندر کشمکش شروع شیطان اندر گھسا اس نے کہا انہا وڈا سردار ہو کے لفدا جاندہ ہے یہی آخ دینا لفدا جاندہ ہے حوصلہ رکھ پیڑا پیر در حسن ویک کے پھسل نہیں اگو حضور نے قرآن شروع کر دیتا انہیں آکھیا اے جیڑا پڑھ رہے آئی نا اے شاعری شاعر اے جیڑا پڑھ رہے ہیں نا اے شاعری ہے اے شاعر ہے تے اے دی شاعری دے چکرچ نہ آ چل واپس اپنے حبل تے لات تے منات لے پاس تگڑی کر اپنی تلوار ادھر اس نے دل میں شیطان نے ڈالا یہ شاعر ہے ادھر حضور کے ہونٹوں پہ آیا وما ہوا بقول شاعر پہلا وار خطا کیونکہ ادھر دماغ میں آیا کہ شاعر ہے ادھر زبان پہ آیا شاعر نہیں ہے دل میں لگی انہیں آکھیا میں سوچدا او بول دے میں سوچتا ہوں وہ بول دیتا ہے لگتا ہے میری سوچوں کا اور اس کے علم کا کنیکشن جڑا ہوا کہ میرے دل کی دھڑکنوں پہ بھی اس کی نظر ہے میں نے کہا شاعر ہے وہ کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون تو دل میں فوراً شیطان آخر تک تڑدا ہے آخر تک شیطان نے کہا اگر یہ شاعر نہیں ہے نا تو کاہن ہے کاہن کاہن وہی ہوتے تھے جو غیب کی خبریں لے آتے تھے اوپر سے تو کاہن ہے ابھی دل میں خیال آیا یعنی وار کیا دل پہ
شیطانی سوچ نے کہ یہ کاہن ہے، ادھر سرکار کے ہونٹ پہ آیا ولا بقول کاہن. انہیں آکھیا مارے گیا، دوجی گل سوچیے انہیں تھک بول دیتی ہے. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تیسرا وار انہیں آکھیا یہ کاہن بھی نہیں شاعر بھی نہیں تے پھر اے دن نو گلاں بناندا ہے، رات نو شکاریاں دی طرح حرم وچ آندا ہے، اتھے لوکاں نو سناندا ہے، جیڑا سندا ہے اوہی ادا ہو جاندا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دن کو بات اپنی طرف سے بناتا ہے، رات کو لوگوں کو سناتا ہے. ابھی دل میں خیال آیا، ادھر حضور نے پڑھا تنزیل من رب العالمین. اے اساں اپنی طرف نہیں بنائیے، ایک گل رب آلے پاسوں آئیے. اللہ اللہ. آپ غور فرمائیں، یہ پہلا وار ہے جو وار وار سے پار ہے. اس نے کفر کی زمین کو کر دیا ہموار. یہ تھا پہلا. میں نے کہا نا کہ وہ محبت اثر کرتی ہے چپ کے چپ کے، آہستہ 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 آہستہ. یہ پہلا وار جس نے زمین کر دی ہموار. او ادے ٹر پے سرکار، انہاں بھی چکی تلوار. اگلا دن جدوں آیا انہوں پھر کفر نے تیار کیتا کہ کل علی گل بھول جا، ایویں خواہ مخواہ پہ رلدا ہے، تگڑا ہو مضبوط ہو. پھر اس کو حوصلہ دیا، چل رات والی باتیں بھول جا، چل ڈھونڈ اسے، کہیں ملے تو کر دے پار. یہ باتیں دل میں آتی جاتی رہتی ہیں، وسوسے ہیں. کیا دن اے وسوسن اے وہم نے انہاں وچ نہ پھس. چکی تلوار تے پھر ٹر پہ نواں ارادہ کر کے. ہن غیر شعوری طور پر وار ہو چکا ہے، اندر وار ہو چکا ہے، زمین ہموار ہو چکی ہے. ہن اتوں کوششاں ہو رہی ہیں اپنے آپ نو بچاون دیاں. تے نکلے تے پوچھا، ایک تھے حضرت نعیم بن عبداللہ، انہاں آکھیا اکھاں وچ خون ہے. جناب عمر کتے دیاں پروگرام تے تیاریاں، کیونکہ جانتے تھے جو بھی مسلمانی نے نظر آتا ہے اسی کو مارتے ہیں، اسی کو دکھ دیتے ہیں. آج بھی کسی شکار کی چکر میں ہیں. حضرت نعیم نے پوچھا کدھر تیاری ہے؟ کہنے لگے آج آخری فیصلہ، آج یہ وار خالی ہونے والا، آج میں جاؤں گا یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا. آج میں نے یہ روز کی کیل کیل ختم کرنی ہے. حضرت نعیم بن عبداللہ انہوں نے کہا اے تسی ادے ٹرے ہو، گھر دی خبر کوئی نہیں. انہوں نے سٹیرنگ موڑ دیا، انہوں نے سٹیرنگ موڑ دیا نا. انہوں نے کہا جا رہے ہو محمد عربی کو قتل کرنے تو اپنے گھر کی خبر لو. جھٹکا لگا عمر کو، میرے گھر نو کیے. انہاں کیا تیرا بہنوئی بھی کلمہ پہ پڑھ دئی تے تیری بہن بھی پڑھ دی پئی ہے. ظاہر ہے انہیں آکھیا کہ او دے نال تے بعد وچ مکاں گا، پہلے انہاں نال تے مک لواں. سیدھے دوڑے سر پٹ، دوڑتے دوڑتے جا کے دروازے پہ مارے ہاتھ. دروازے پہ ایک ہاتھ دوسرا، اندر اتفاق اندر حضرت خباب
خباب وہ قرآن پڑھا رہے تھے، عمر کی بہن بھی پڑھ رہی تھی، بہنوئی بھی پڑھ رہا تھا۔ ادا مطلب بندے رنگے ہاتھوں پھڑے گئے۔ کان جو لایا آواز قرآن دا آیا۔ ایک قرآن بھی کمال ہے، تھوڑا کی خیال ہے؟ قرآن والا بھی کمال ہے، قرآن بھی کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کان لگایا آواز قرآن کا آیا، اندر ہی اندر کفر تل ملایا، اندر ہی اندر کہنے لگا رات انہاں رگڑا کٹ دیتا ہے، اتھے پھر قرآن ہے کہ نہیں؟ انجی ہے نا، تسی جمعہ بھی پڑھ گئے ہو، آکھن لگے دن بھی تقریر پھر تقریر، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی گل نہیں، تقریر پھر تقریر، اس ساڑی تقدیر۔ انہیں آکھیا اتھے بھی قرآن اتھے بھی قرآن۔ خیر دروازے کو زور سے مارا، حضرت خباب اٹھے، انہوں نے کہا خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، چھپ گئے، جان بچانی فرض ہے۔ وہ چھپ گئے، یعنی قاری صاحب چھپ گئے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی گل نہیں قاری صاحب، ویسے میں گل کر رہا ہوں، یہ پرانی گل ہے۔ تسی آکھو اسی تے 24 گھنٹے ہی چھپے ہی رہندے، ساڑا کی ہے؟ قاری صاحب چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں، بھائی اٹھا، بہنوئی دروازہ کھولا، آگے او انگارہ، دہکتا ہوا انگارہ۔ کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا کیا ہو رہا تھا؟ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ کیا ہو رہا تھا؟ میں سب کو جانتا ہوں، تم بے دین ہو گئے ہو۔ کہا کنے آکھے؟ سب کچھ یہ کیا ہوا؟ عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے۔ سمجھو یکے عشق بھی چھپدا تے مشک بھی چھپدا، دریا بھی رکدا۔ دریا آ جاوے نا تے پھر نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، تے تسی لاکھ خوشبو سٹ کے آکھو انہوں ذرا رومال چ بند کر لے، خوشبو لکنی، تے محبت ہو جاوے تے اے بھی لک دی نہیں۔ اب یہ کیسے چھپتے؟ کہا تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ اب بہنوئی ڈرتے تھے، سارا زمانہ جو ڈرتا تھا، اتنی بڑی بلا آدمی ہے، اتنا جشیلا غسیلا طاقتور آدمی ہے، کوئی سر ہی نہیں اٹھاتا۔ لیکن حق جب آتا ہے حوصلہ بھی آ جاتا ہے۔ حق میں یہ طاقت ہوتی ہے، حق آ جائے تو ممولے شہبازوں سے لڑتے ہیں، چڑیاں شہبازوں سے مقابلے کرتی ہیں، چیونٹیاں ہاتھیوں سے مقابلے کرتی ہیں۔ حق آ جائے، اس لیے حق تے پاک کڈو دلے چو شک۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تیرے دین سے وہ دین برتر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، تم پتھروں کو پوجو، ہم اللہ کو بھی نہ پوجے۔ اچھا ہن تانوں بولنا بھی آ گیا ہے، تواڈے منہ میں زباناں بھی آ گئی ہیں، آج تک تساں سر نہیں چایا۔ اے حوصلہ مینوں پتہ ہے تانوں محمد دیوایا، تے بس ہاتھ ایک چایا، دوسرا چایا، پکڑ کے گھٹنوں کے اندر دبایا، مار مار کے بہن نے دیکھا دوڑی، ہاتھ بھائی کا پکڑا، بس بھی کر۔ آخر بہن کس کی ہے؟ بہن کس کی ہے؟ ہاتھ پکڑ کے بس کر۔ اس نے کہا مر جانی تو بھی بے دین ہو گئی۔ اب بہن کو رکھ کے مارا،
پھٹ گیا ناک کان بہنے لگا خون جب خون بہنے دیکھا بولی اٹھ کے کہا جو کرنا ہے کر لگا زور نہیں جائے گا ایمان کا شور لگا لے زور کب تک مارے گا بہا خون بہا لہو مار ہمیں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ بہن کا خون بھائی کے ہاتھوں بہا تھک ہار کے پیچھے آ کے بیٹھ گیا سوچ میں آ کے کہنے لگا کیا نشہ ہے کیا نشہ ہے اتنے بندے جس نے بھی کلمہ پڑھا میں نے اکثر کو مارا ایک بندے کو بھی میں بدل نہیں سکا کچھ تو ہے ذہین ترین آدمی ہے دنیا عرب کا کچھ تو ساکیا آنکھوں میں تیری ساکیا آنکھوں میں تیری وہ بادئے سرجوش ہے کہ ایک نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے جو آتا ہے واپسی کا رستہ بھول جاتا ہے عمر نے سوچ کے کہا اچھا فاطمہ چلو بھول جا میں نے تجھے مارا پڑھ کیا رہی تھی لگتا ہے قاتل ہار گیا لگتا ہے مار مار کے ہار گیا ایمان مار کھا کے بھی جیت گیا ایمان مار کھا کے بھی جیت گیا لا ادھر آگے کیا کہنے اس بہن کے کہا ناپاک وجود تیرا اور قرآن پاک میرا آیت پڑھی لا یمسہ الا المطہرون اسے وہ چھوئے جو پاک ہو اگر پڑھنا چاہتا ہے اٹھ جا وہ پانی ہے انہیں آکھیا جے اے گلے ایدے پڑھن واسطے پاک ہونا ضروری ہے تے ہو لینے ہیں بس یہ کینچی موڑ ہے یہ کیا ہے عثمان چوک ہے ایک رستہ جا رہے اشاد باغ دوسرا صدیق پور ہے ان پتہ نہیں تسی جانے کیڑے پاس ہے 10 دن تے تسی اتھے ہی آنا ہے بعد تھوڑی مرضی سبحان اللہ پاک ہوئے یہی وضو غسل ہے آئے بہن نے صحیفہ اٹھایا سامنے ٹکایا جو ہی کھولا قرآن آنکھ رکھ کے بھولا آ گئے ڈھولا آ گئے صبح کے بھولے شام کو گھر آ جائیں بھولا ہوا نہیں کہتے اب تھوڑا سا ایک قدم آگے جو ہی عمر عربی عمر ایسے جو دیکھا تو لکھا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماء پڑھتے گئے نشے چڑھتے گئے ان سے نگاہیں ملائے ہوئے برسوں گزر گئے ایسی پلا گئے ہیں کہ اب تک خمار ہے نشہ چڑھا جو ابھی مار رہا تھا کپ آیا وہ آگے آیت آئی نا آیت پڑھتے قل اننی انا اللہ
آیت جو آئی کانپا عمر، کانپا، تھر تھرایا، قرآن نے بھڑکا کے رکھ دیا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری پہنچ گئے ان کی روح، وہ کہتے ہیں میری بیٹی، میری بہن، میری بچی، تجھے یاد ہے تو نے قرآن پڑھا تھا، عمر کو گھائل کر دیا تھا، اٹھ قرآن پڑھا کر۔ نہیں سمجھے میری بات؟ بہن نے قرآن پڑھا، عمر آیا رستے پہ، تو اقبال نے آج کی بہن، آج کی بیٹی کو وہ بات یاد دلائی، کہا نمیدانی سوزے کرتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ او میری مسلمان بہن، او میری مسلمان بیٹی، تو وہی ہے، اگر تو دل سے قرآن پڑھ دے تو تو عمر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جا کے اپنے اپنے گھروں میں کہنا ضرور بیٹی قرآن پڑھا کر، کہیں گے؟ کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ نو میں آکھنا آگے تے میرے آلے بھی سننا لین نا۔ ایک گل ذرا سیکریٹ، جڑے شادی شدہ ہو تو انہوں پہ آکھنا، جڑے فارغ نہیں نہ بیچارے نو کی پتہ۔ نمیدانی سوزے کراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اگر میرے گھر میں میری بیٹی، میری ماں، میری بچی روز قرآن کھولے گی، انشاءاللہ ایک دن قدرت بولے گی، ایک دن نصیب بدلے گا، ایک دن اندھیرا جائے گا، ایک دن سویرا، ایک دن یہ حسد جائے گا، ایک دن روزی کا سلسلہ آئے گا، لیکن ذرا تھوڑا سا مار کھانی پڑے گی فاطمہ کی طرح۔ پھر عمر ہوتا ہے ٹھیک کہ نہیں ہوتا؟ اب عمر نے پڑھتے پڑھتے، کانپتے کانپتے پلکیں بھیگ گئیں، قرآن کو بند کر کے کہا سعید، سعید تھا نا نام بہنوئی کا، سعید، سعید نے کی نہ دید، پھڑک کے بولا ہو گئی عید، ہو گئی عید، بڑا تھا تو مرد شدید، اب بول یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ پھٹ کہا سعید وہ میٹھا محمد کہاں ہے؟ قاری صاحب نے ماری چھلانگ پھٹ سامنے۔ قاری صاحب تسی آ گئے؟ تسی آندے ضرور ہو، مگر اس ویلے آندے ہو جڑے ویلے پلیٹ شلیٹ حلوہ شلوہ پورا جلوہ، تے قاری صاحب حاضر۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے ماری چھلانگ، ٹھل مارو دا پینڈا سارا تھی سم ہک بلان۔ قاری صاحب آ گئے، آ کے حضرت عمر سمجھ گئے نا کہ کم بن گیا، ہن مار شارا لکھاتا موگ گیا، آپے بڑا کٹ دن بچے آنے تے سویرے سویرے منہ اندھیرے، بچہ دیر نال آیا والا انج نہیں مار دے، ہاتھ پٹھا کر کے۔ وہ ایک دن میں نو پتہ نہیں کنے، سمیع اللہ پتہ نہیں کنے میں نو آکھیا قاری صاحب نے اے ویکھو مارے ہے، اے بھی داغے، اے بھی داغے، اے بھی داغے۔ میں آکھیا قاری صاحب ہے کہ کسائی ہے؟ انہاں تینوں تاڑے بچے نو قاری صاحب نے ماریا، ہون آپ پہ حضرت صاحب لکے بیٹھے ہو، ہون نکلے ہو جڑے ویلے مارا لکھاتا۔ اسے واسطے کچھ حضرات اونے جڑے عشاء دے ویلے تو آئے نے، تے کچھ انشاءاللہ اونے انہاں 11 بجے ویکھنا ہے کہ قادری صاحب آکھیا سی 11 بجے دعا ہونی ہے، تے وہ آکھن کہ اننے وڈے بھی اسی کافر نہیں کہ دعا وچ بھی نہ آوی ہے۔ ادو دیگ چمچہ کھڑکنا ہے، ادو صدیق پورے آلیاں پھڑکنا ہے۔ تے جیڑے آنگے نا سب تو آخر صف دے وچ کھان ویلے فرسٹ کلاس
پہلی صف وچ اے چودھری جی تے حاجی جی ادھر مینوں پہلے دینا ذرا جلدی ہے تے نال بھی تھوڑا جا دے دیں. سبحان اللہ. قاری صاحب آ گئے, حضرت عمر کے کاندھے کو تھپ تھپا کے کہا عمر ہون تے پھڑیا ہویا شکار ہے بلکہ مریا ہویا شکار ہے. عمر ایک کل پرسوئی حضور نے دعا کیتی سی لگتا ہے اثر ہو گیا ہے. یہ تسی نعرے مار دے رہے تے میں سویر تک تنو چھڑنا نہیں. تے تسی اتھے بیٹھے رہنا تے دیگاں بھی سکھ دیاں سکھ جان. سبحان اللہ. عمر حضور کی دعا قبول ہو گئی. عمر نے کہا کیا کہا؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کھچا جا رہا. میں اس کو کہتے ہیں کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو عدم کچے دھاگے سے کھچی آئے گی سرکار میری. میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ہے, دوسری رات ہے, نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی. اب سمجھ میں آیا ہے میں آیا نہیں اس نے بلایا ہے. اٹھے کہنے لگے مجھے لے چلو. پہلے تو بھائی نے اکڑ کے کہا مجرم تو ہے اسی کیوں جاویے, چالو در جا. کہا پتہ تو بتا دو, ایڈریس تو بتا دو, وہ سونا ہے کہاں؟ کہا کوہ صفا کے دامن میں جلوہ گر, وہ ہے ارقم کا گھر, وہیں ہے مدنی جلوہ گر. آنکھ میں آنسو گلے میں تلوار, او پہچان دینی یار, او پہ جاندے نی جنہاں دے دل وچ سچ میا. اون عمر ٹرے تے اکھاں وچ ہنجو گل وچ تلوار, ہو گیا قرآن دا وار. تے بہن ہن جشن منا رہی ہے تے قرآن نو چوم کے اکھاں نال لا رہی ہے. تیرے بچوں دین دی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تے عمر جا رہا ہے تے اتھے ایک عاشق آگدہ انہیں آکھیا نبی دی دعا دا اثر ویکھیا, نبی دی دعا دا اثر ویکھیا. سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا, سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. نبی دی دعا دا اثر ویکھیا تے عمر ٹرے انہیں آکھیا مینو مار دے لے چلو تا جو عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے. عمر آیا در خود کھڑکایا, آگے جو غربا مساکین غلامان رحمت للعالمین انہوں نے بے وقت دروازہ کھڑکا تو اٹھ کے جھروکے سے دیکھا, دوڑے پیچھے, یا رسول اللہ او عمر آ گیا, عمر حضور عمر آ گیا ہے. 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا تھا. بیٹھے تھے, اٹھے, کہنے لگے ڈرتے کیوں ہو, کھول دو در, آنے دو, نیک نیتی سے آئے گا بچ جائے گا, ورنہ تلوار بھی اسی کی, گردن بھی اسی کی. حمزہ ہے نا,
شیر ییاں اسد اللہ آن دیو کھول دیو دروازہ. دروازہ کھلا، عمر داخل ہوئے، تلوار لٹک رہی ہے، اتنا بڑا آدمی کرے ہیبت. جو ہی قریب آئے، اب جناب امیر حمزہ الالٹ کہ کوئی کر نہ دے فلالٹ. رسول کا باڈی گارڈ، محافظ نبوت امیر حمزہ ایسے دیکھ رہے ہیں. بڑے کمال کے آدمی تھے. ایک خاموش سمندر، ایک ثابت پہاڑ، نبی کا چچا، بالکل خاموش سمندر کی طرح کہ کوئی حرکت کرے تو صحیح، ٹوٹے کر کے رکھ دوں گا یہی. اب عمر آگے بڑھے، رسول اٹھے، نبی نے کپڑا پکڑا عمر کا، پکڑ کے جھٹکا دیا، کہا کس وقت کی انتظار ہے؟ کیا تو بھی انتظار کر رہا ہے کہ خدا اتارے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون؟ ولید بن مغیرہ کو جیسے خدا نے رسوا کیا، تو رسوائی کا انتظار کر رہا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا کلمہ؟ پڑھ کلمہ. ایسے جھٹکا لیا، کہا ڈراؤ نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. عمر نے کلمہ سنایا، جتنے مسلمان تھے کھچ کے نعرہ لایا، پورا مکہ تھر تھرایا، کعبے بھی سر چایا، لگدا ہے کوئی پرانا یار آیا. اس ویلے کنڈا کنے کھڑکایا، ویکھو نی کتے یار نہ ہوئے. اتنا جوش آج تک نہ دیکھا گیا. اتنی زور سے اللہ کی تکبیر، جیسے آج جمعے پہ ہم نے تکبیریں کہیں، ایسے زور سے اللہ کا نام بلند ہوا. اور حضرت عمر ابھی کھڑے تھے، جبریل نبی کے پاس آئے، کہا مبارک ہاں. حضرات کرسی آلے ہو، مبارک ہاں. سبحان اللہ. تو آنو بھی مبارک. کیا عظیم ہستی ہے. جبریل آیا ہے پار سے مبارک لے کے. لقد استبشر اہل السماء. سرکار صرف اتھے نعرے پہ نہیں لگ دے، پار بھی نعرے لگ رہے نے. جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے. میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا. قاری صاحب ذرا آگے آ جاؤ. قاری شبیر صاحب، تسی قاریاں دا ذکر سن کے ڈر گئے؟ اچھا، خوچا قاری صاحب ادھر بھی بیٹھا ہے. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا. اب ادھر امیر حمزہ، ادھر عمر. حضرت عمر نے پوچھا آقا یہیں اللہ اللہ ہوتی ہے؟ فرمایا یہیں. کہا وہاں کیوں نہیں؟ وہاں کیوں نہیں؟ فرمایا حالات نہیں جانتا عمر تو. کہا یہ کیا انصاف، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
کہا ہیں، کہا پھر حق والے چھپتے رہیں نہ حق والے ناچتے رہیں، آقا کرم فرمائے ہن لوک لوک کے گزارا نہیں ہونا، ہن چھپ چھپ کے گزارا، تو پھر کیا کریں؟ کہنے لگے آگے ہو امیر حمزہ، بیچ میں آ جائیں آپ، اور یہ سارے خدام پیچھے پیچھے، میں ویکھدا میں ابو جہل انو، اب جو چلے قطار ہے، آگے شیر سرکار ہے، پیچھے عمر جرار ہے، بیچ میں اللہ کا یار ہے، اور بیچ میں اہل ایمان کی قطار ہے، آج عجیب عشق کا کاروبار ہے، جو ہی داخل ہوئے حرم کعبہ میں، سارے سردار عتبے شیبے ابو جہل ابو لہب جبیر وغیرہ ایسے دیکھا، دل دھک دھک بولنے لگے، پہلے امیر حمزہ کو دیکھا، پیچھے عمر دیکھا، اور دھک سے بولے، کہنے لگے لگدا ہے بازی ہتھوں نکل گئی، بازی ہتھوں نکل گئی، ہن کم برابر تے آ گیا، ہن او ہار آلا مسئلہ نہیں رہا، ہن کم برابر دے، تے اگے عمر نے کھلو کے آکھیا، اوئے جنہیں بچے یتیم کرانے ناؤ ذرا آگے، جنہیں بیویاں بیوہ کرانیاں کرو جرت، ماموں جی تسی پہلے اٹھو نا ذرا، آؤ نا ذرا سامنے، تنو ویکھا توڑا منہ، ابو جہل تے ابو جہل ماما تے بانجے ہوراں جدو للکارے آنا تے ابو جہل سر تھلے سٹیا، انہاں آکھیا ان سر چوکنا، انہیں آکھیا جان دے اوپرے کرو، اے دن کی متھا لانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آج بڑی دل خوش ہویا، پہلی واری کھول کے کعبے نو ہی تکیا تے سجدے کرن دی چس آ گئی۔ ہن کتھے بندہ میری طرح حجرے وچ سجدہ کرے تے کتھے کھلی مسیت تے کھلا سجدہ اتے رب دی رحمت وسے تے بندے کتھے حجرے دے سجدے، کتھے کھلے حرم تے او بھی کعبہ۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں سائیں کول، سرائکی میں کہتے ہیں سائیں کول بلہاتے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئے، اندے نقش قدم تے سر ٹیکم، اندے نقش قدم تے سر ٹیکم، میں کو سجدے کرن دی چس آ گئی، ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس آ گئی، اج سجدے کرن دی۔ پھر عمر لڑتا رہا، عمر مقابلے کرتا رہا، اذانیں یہ صدائیں آتی رہیں، اذان تو بعد میں صدائیں حق کی آتی رہیں، سجدے ہوتے رہے، عمر ایک ایک۔ پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ مدینہ چھوڑ کے گئے، ان شریروں سے چھپ کے گئے، ایک کوئی بندہ جڑا نعرے مار کے گیا ہے، خدا عمر ہے۔ فرماتے ہیں ایک ایک دا، مولا علی فرماتے ہیں ایک ایک دا دروازہ کھڑکایا، اوے جیوندے ہو کہ مر گئے ہو، میں چلے آجے مدینے، مدینے جا رہا ہوں، تسی اتھو مدینے دے نعرے مارنے سوکھے نے، تے ابو جہل نو سامنے کھڑا کر کے مدینے دے نعرے مارنے بڑے، تے حضرت عمر ایک ایک دروازہ، میں مدینے چلے آجے، ہون میں مدینے چلیاں، میں مدینے چلیاں، یہ جے آدھے ہو نا، تے آ پاؤ گلے وچ پھلان دے ہار، میں مدینے چلیاں، تے عمر نے آکھیا میں مدینے چلا ماں، روک سکدے ہوتے روکو، تے کئیاں نے 20 آدمی نال ٹور پے، انہیں آکھیا بندہ تکڑا ہے، سایہ صحیح ہے، ادھے نال ٹور چلیے،
یہ عمر ہے، مدینے پہنچے، اذان کا مسئلہ آیا۔ اب اذان پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے تے عذاب چلو جان چھٹے تے قانون بھی بنن، ہن عذابوں تے گئی جان چھٹ، ہن خوش تھی پیر کھلار کے ٹور۔ اب نمازیں ہوں گی، اب روزے ہوں گے، اب حج ہوگا، اب زکوٰۃ ہوگی، اب قانون آئے گا، اب دستور آئے گا، اب اسلام کی حکومت بنے گی، اب کملی والا بادشاہ ہوگا، ابو بکر وزیر ہوگا، عمر وزیر ہوگا، عثمان و علی مدینے والے کے دست و بازو بنیں گے، مزہ آئے گا۔ دکھ سے جان چھوٹ گئی، دکھ والی رات ڈھل گئی، اب ٹھنڈی ہوا چل گئی۔ ماشاءاللہ چلے گھڑی دے اتے میری نظر جا رہی ہے کہ حاجی صاحب اتھے انج الرٹ کھلوتے نے کہ انہوں نے بھوکیاں تقریر نہیں سنانی، کچھ کھوانا بھی ہے، لیکن میں اپنی خوراک پوری کرانگا تے پھر تہاڈی خوراک دا ویلا بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھے؟ اذان نہیں ہوتی تھی، اذان سرے سے تھی نہیں۔ اب میرے نبی نے اجلاس بلوایا کہ عبادت تو ہے، نماز تو ہے، پر بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی نے کہا عیسائی ناقوس بجاتے ہیں، کسی نے کہا آگ لگا دیں، جب دھواں اٹھے گا پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہنے لگے جی اجازت ہوئے تو میں بھی بولا، بولو نا۔ آکھن لگے اے انج نہیں کہ اساں کوئی آواز لاویے، تے آواز پھر لاوند کے کی؟ میں آکھے پھر آواز ہی کوئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو اسلام کا شعار اعظم ہے، اسلام کی سب سے بڑی نشانی، شعار، پہچان، اس کا نام ہے اذان۔ اور یہ کس کی زبان سے یہ مشورہ آیا ہے؟ جس کا دن ہم نے آج منایا ہے۔ جب تک اذان رہے گی عمر کو سلام کرتی رہے گی۔ کیوں جی؟ یاد رہے گا یہ قرآن جو کٹھا ہے یہ بھی عمر کا کرم، عمر کی مہربانی ہے کہ جب کئی سو حافظ قرآن جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے جا پکڑا کہ ابو بکر کان ادھر کر، قرآن کٹھا کر۔ پہلے قرآن کچھ ادھر اس تختی پہ، کچھ پتھر پہ، کچھ ادھر، کچھ ادھر، ایسے کٹھا نہیں تھا قرآن۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا مجھے خطرہ ہے اگر اتنی رفتار میں حافظ قط شہید ہوتے رہے قرآن ضائع ہو جائے گا۔ ابو بکر ہمت کر، قرآن جمع کر۔ ابو بکر نے کہا وہ کام میں کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا؟ کچھ حضرات ہن اے دے اتے لڑے ہوئے نے، وہ جی نبی پاک نے کم نہیں کیتا ازاں کیوں کریے؟ حضرت ابو بکر نے بھی پہلے یہی کہا کہ کیف افعلو ما لم یفعلہ رسول اللہ، وہ کام ہم کیوں کریں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ اگر یہ دین ہوتا تو حضور کرتے۔ عمر نے کہا ابو بکر بھلائی اے دے وچے من جا، دلیلہ نہ دے، من جا۔ تھوڑے دن گزرے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا، کہا رب نے میرا سینہ کھول دیا ہے، یہ میری دلیل غلط ہے کہ نبی نے نہیں کیا، ہم بھی نہ کریں، یہ کرنا چاہیے۔ زید کو بلاؤ۔ زید بن ثابت کو بلایا گیا، ان کے ذمہ لگایا گیا۔ کام اتنا بڑا تھا، وہ کہتے ہیں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا مجھے آرڈر ملتا سوکھا تھا، قرآن کو جمع کرنا بہت اوکھا تھا، لیکن عمر نے کہا جمع کرنا پڑے گا۔ آج 15ویں صدی ہے، قرآن ایک جلد میں خزانہ ہمارے پاس ہے۔ عمر تجھے سلام، ثابت ہے رب کا کلام، عمر تجھے کیوں ہے محسن کے نہیں؟ ایک ایک قدم پہ اب میں کیا کیا گنواؤں۔ جنگ بدر لگی، اب حق کے ساتھ پیار، حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ پیار جب ہوتا ہے، پھر ادھر پیار ہے، ادھر رشتہ
دار ہے، بیچ میں بندہ وچکار ہے۔ اب جنگ بدر لگی، حضرت عمر کا سگا ماموں عاصی بن ہشام، ماں کا بھائی عاصی بن ہشام مقابلے میں نکلا تو پہلے کوئی اور جانے لگا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا ماموں ہے، اجازت دو مجھے جانے دو۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے سی، یا رسول اللہ ماما میرا، مینو ذرا پیچھے کر دیو، حضرت علی نو بھیج دیو۔ لیکن کیا کہا، جان کے کہا کسے نو نہ بھیجو، میری ڈیوٹی لگاؤ، بھانجا جانے ماموں جانے۔ بیچ میں جو آئے اٹھی جو فاروقی تلوار، ماموں جب سمجھا کہ آئی سر پہ، ایسے کر کے کہا ہوش کر عمر، میں تیری ماں کا بھائی ہوں۔ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے نا دل پہ، ماں کا نام لیا تاکہ آتی تلوار رکے۔ عمر نے تلوار کو پورا کھینچ کے کہا ماما یہ رشتے میں مکے میں چھوڑ آیا ہوں، مدنی سے رشتے پیار کے جوڑ آیا ہوں، باقی سارے رشتے تروڑ مروڑ آیا ہوں۔ آج فیصلہ تلوار کرے گی۔ لگی تلوار، ماموں کا لاشا پھڑکا کے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ جی ہے حوصلہ۔ انجنی قادری صاحب بندے تا ٹھیک ہیں پر رشتہ داری کی کریے، نہیں سمجھ آئے۔ بندے قادری صاحب ٹھیک ہیں پر آخر رشتہ داری بھی تے نبھانی ہے۔ سرکار جتھے محبوب دا نا آوے، جتھے حق، جتھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اے رکھ یا او رکھ، اے ہیرے دو گھر نہیں رکھے جاندے، یا کھیڑے رکھ یا رانجھا، ایک گھر رکھ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا۔ یہی عمر ہے۔ میرے نبی کے بعد جب ان کی باری آئی، اسلام چلتے چلتے این عرش پہ پہنچ گیا۔ کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں۔ چھوٹے بچوں کو وظیفے ملنے لگے۔ حضرت عمر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بچہ رو رہا ہے، ماں چپ کراتی، بچہ روتا ہے، آپ گئے ماں کے پاس، کہنے لگے کتنی ظالم ماں ہے، بچہ روتا ہے تو چپ کرا رہی ہے، چپ کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کیا کریں، عمر نے قانون بنا دیا ہے جب تک بچہ دودھ چھوڑتا نہیں عمر وظیفہ لگاتا نہیں، وظیفہ دیتا نہیں۔ میں نے بیفور ٹائم اس کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ جلدی جلدی بینیفٹس ملے، جلدی جلدی پیسے ملیں۔ حضرت عمر بجائے اس کے کہ اس کو کہتے تو نے بڑا ظلم کیا، وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا، یہ نہیں، پیچھے پلٹے رونے لگے، اپنا گریباں پکڑ کے کہا عمر کتنے بچے تو نے مار دیے۔ دوڑے پیچھے اور پلٹ کے کہا بی بی دودھ پلا اسے، آج کے بعد جو بچی بچہ پیدا ہوگا وظیفہ ملے گا۔ پاکستان دے وچ بھی انجی ہے، بچہ پیدا ہوندا ہے تے حکومت پاکستان خرچہ شروع کر دین دی ہے، دودھ دا خرچہ الگ تے نیپی دا خرچہ الگ تے اماں دی خدمت الگ، کیونکہ یہ ہے اسلامیہ جمہوریہ، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ کہتے ہیں جی آگے نکلو، میں کہتا ہوں پیچھے نکلو، پیچھے نکلو، کم از کم بچوں کو دودھ تو مل جائے گا، بچوں کو خرچہ تو مل جائے گا۔ تم ترقی نہیں کر رہے، تم گٹر میں جا رہے ہو۔ پیچھے پلٹ کے دیکھو، یہ عمر ہے 1400 سال پہلے بیٹھا کہہ رہا ہے بندہ تو بندہ، اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا عمر جواب دے گا۔ یہ عمر ہے، یہ کون ہے؟
نکلا 3 میل مدینے سے دور، 3 میل مدینے سے دور، رات کا وقت ہے، گئے اور ایک جگہ سے اپنا آگ جلنے کی کیفیت نظر آئی، اپنے اسلم کو کہا، اسلم غلام تھا، اسلم دوڑ کیا معاملہ ہے، رات کا وقت ہے اور اتنی دور مدینے سے یہ اپنا آگ جل رہی ہے۔ نزدیک گئے تو ایک بی بی ہے، بچے ہیں، اور ایک ہانڈی ہے اس نے چڑھا رکھی ہے۔ جا کے کہا او خاتون، اس وقت ہانڈی، سمجھ نہیں آئی، اس نے دیکھ کے کہا اجنبی آدمی، اللہ کے بندے، جا اپنا کام کر، رستہ لے، بچے بھوکے ہیں، پانی ہانڈیا میں ڈال کے خالی پانی کو یہ ڈوئی مار رہی ہوں، روتے روتے سو جائیں گے، بھوکے جو ہیں، گھر میں ہے کچھ نہیں پکانے کو۔ فاروق اعظم نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عمر، تو رسول اللہ کا غلام نائب کیسے بنا ہوا ہے؟ پیچھے پلٹے، 3 میل کا فاصلہ، آئے پھر بھاگے، جب پیچھے گئے جا کے گٹو آٹے کا اٹھایا اور وہ جو تھا اس وقت کا تیل جسے گھی کہتے ہو وہ اٹھایا، کچھ چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کے اپنے کاندھے پہ رکھی۔ غلام زر خرید، غلام اسلم نوجوان، اس نے کہا سرکار یہ مجھے پکڑاؤ۔ فرمایا آج تو بوجھ اٹھائے گا، کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا، یہ ذمہ داری میری ہے۔ اسلم چپ کر کے پیچھے آ، پڑھو۔ گئے 3 میل، سامان اٹھا کے جا کے بی بی کو کہا یہ لے پکا۔ اب وہ آٹا بنانے لگ گئی، یہ چولہا دہکانے۔ اسلم کہتا ہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ دھواں آتا، حضرت عمر کے منہ پہ پڑتا، داڑھی سے گزرتا، نیچے گزرتا، مجھے عمر کی داڑھی کے نیچے سے دھواں گزرتا، اب بھی یاد آ رہا۔ اتنا بڑا حاکم چولہے جلا رہا ہے اجنبیوں کے، غریبوں کے۔ میں ہوتا تو میں فوٹو والے ساتھ لے جاتا کہ میں ذرا پھونکا ماروں گا، تسی 7-8 فوٹو چھیکتے، سویرے 3 لاکھ دا میرا نا دا اشتہار دے دینا، پتہ تے لگے کی کام کر رہے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، عقل، کیا شکل، کیا خیریت ہے، لیکن عمر ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، فوٹو سیشن کوئی نہیں ہے۔ اب جلاتے رہے، بی بی نے آٹا بنایا اور پھر سالن بن گیا۔ اب خود لگے بچوں کو کھلانے، جو پہلے رو رہے تھے اب ہنسنے لگے۔ جب ہنسے عمر خواہ مخواہ ہنسنے لگے۔ اوے تو عمر ہے، تو انہاں دا پیو تھوڑا ہے۔ انہیں آکھیا جڑا حاکم ہوندا ہے سارے آندہ پیو ہوندا ہے، او پیو نہیں، او ظالم ہے جدی اپنا رعایا بکھی روے، پیو کھاندا روے، او پیو نہیں، او ظالم ہے، او قاتل ہے۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ رات کا وقت آپ باقاعدہ گردش کرتے تھے، آرڈر تھا وزیروں کو، گورنروں کو، رات کو میں کسی کو سوتے نہ پاؤں، کسی کی چوری ہو گئی ایس ایچ او کو نہیں پکڑوں گا، گورنر کی گردن میں ہاتھ ڈالوں گا اگر کہیں کسی کو نقصان ہوا۔ یہ عمر ہے۔ رات کا وقت ہے، گزرے، ایک جگہ سے بدو بیٹھا ہے، خیمہ لگا ہے، اندر سے کسی عورت کے کرہنے کی آواز آئی۔ جا کے کہا دیہاتی بھائی خیر ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، تو رات کے وقت فرشتہ بن کے آ گیا ہے، میری بیوی کو زچگی کا درد ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اسی دکھی حالت میں بیٹھا ہوں۔ دوڑے آ کے خاتون اول، کیا خاتون اول کو کہا کیا اس وقت قربانی دے سکتی ہو؟ بڑوں کے لیے بڑے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ساریاں سڑکاں گلبرگ چ بندیاں، بادامی باغ صرف 5 لگ دن، سارے انڈر پاس ڈی ایچ اے میں بنتے ہیں۔ ساڑھے کول پرانا داتا نگر آلا پول لے، اے بھی بھلا ہوئی تھے نوجوان آندہ، چودھری عمران دا تے ساڑھے ساتھی آندہ، اے 5 بھی لگ گئے، ورنہ ہی تے 5 بھی کنی لان نہیں آندہ۔
وڈے لوگ وڈیاں دیا خدمتاں پر انج دی کوئی خدمت کرے تے پتہ لگے. خاتون اول ایک مسافر گھرانہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، تیرے سونے کا وقت ہے، لیکن اس کے رونے کا وقت ہے. بی بی نے چادر اٹھائی، اپنے آپ کو لپیٹا، کہی یہی تو بخشوانے کا وقت ہے، یہی تو نیکی کمانے کا وقت ہے، یہی تو اچھائی کمانے کا وقت ہے. اب بدو کو پتا کوئی نہیں ہے کہ یہ 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. یہ جو دائی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آئی ہے. اسے کیا پتا؟ جب بی بی نے بچہ پیدا ہوا، اندر سے حضرت عمر کی بیوی صاحبہ نے آواز دی، امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دو، بچہ ہوا ہے. اس کو لگا جھٹکا، پیچھے گرنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہا معاف کرنا، آپ امیر المومنین عمر ہیں. فرمایا فکر نہ کر، ڈر نہیں، صبح آنا، وظیفہ لگا دوں گا تاکہ تیرا بچہ آئے تو تجھے پریشانی نہ رہے. عمر ہے نا. عمر کی زندگی ایک سمندر ہے، سمندر. وقت ملا تو اس پہ انشاءاللہ ہم پوری سیریز پہ گفتگو کریں گے. آپ کی فتوحات، آپ کی خدمات، آپ کی دینی خدمات، اتنی بڑی زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی ہے. میں نے کہا اسلام کی معراج. اسی لیے ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا تھا مجھے جبریل ملا تھا، اور جبریل نے کہا تھا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن تیرا عمر دنیا سے چلا گیا تیرا اسلام روئے گا، تیرا اسلام روئے گا. جس دن حضرت عمر، یہی آج کا دن آپ دفن کیے گئے، آپ مدفون ہوئے، تو حضرت سیدہ ام ایمن نے کہا اسلام تو آج کمزور ہو گیا کیونکہ تیرا رکھوالا چلا گیا. تیرا رکھوالا. مسجد تھی، صبح کا وقت تھا، بدھ کا دن تھا. ابو لولو فیروز اس کمینے آگ کے پجاری ظالم نے آ کے 6 وار کیے. مسجد مصلی نبی کی مسجد. اصل میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم، او میرے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ موت دے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ مروں، موت شہادت کی دینا، موت شہادت کی دینا. دوسری عجیب تمنا، لیکن یا اللہ شہادت کی موت دینا، مدینے سے باہر نہ دینا، اپنے یار کے شہر میں دینا. میں نے یہیں رہنا ہے، یہیں جینا ہے. اب لوگ کہتے تھے یہ عجیب انوکھی تمنا، کسی میدان میں آئے گی نا شہادت، لیکن مانگی دعا تو عجب کہ مروں گا بھی شہید بن کے اور مروں گا بھی تیرے یار کے شہر میں. آخری حج کروایا، لیٹ گئے. آخری حج کروایا اسی ذی الحج کے گزشتہ مہینہ سمجھو، لیٹ گئے. لیٹ کے رو کے کہنے لگے مولا تیرا عمر کمزور ہو گیا ہے، عمر کمزور ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مزمحل ہو گئے ہیں قوا میرے، مخلوق زیادہ ہو گئی ہے، اب تیری مخلوق کی خدمت میں نہیں کر سکتا. مولا لوگ بھی سرکش ہو رہے ہیں، مہربانی کر مجھے بلا لے، مجھے بلا لے، مجھے بلا لے. ادھر سے صدا آئی چلو پھر بلا ہی لیتے. پھر نبی کی مسجد تھی، نبی کا مصلی تھا. خنجر ایک کافر کے ہاتھ سے پڑا اور وہ سیدھا سینے پہ لگا، اور یہ خنجر عمر کے سینے پہ نہیں، اسلام کے سینے میں پیوست ہو. آج اسلام بہت رویا، بہت رویا. اس کے بعد اسلام پھر سنبھل نہیں سکا، پھر یوں ہوا ہے کام، اور آج تک یوں ہی جا رہا ہے. اب بھی دین پوچھتا پھرتا ہے
میرا عمر کہاں ہے؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری، اس کی قبر پہ اللہ کی کروڑ رحمتیں، وہ کہتے ہیں اے نخیل دشت تو بالندہ تر، عرب کو صدا دیتے ہیں، او عرب کی دھرتی تیری کھجوریں بہت بلند ہیں، او صحرائے مدینہ تیری کھجوریں بہت بلند ہیں، لیکن سب کچھ پیدا ہوا، دوسرا عمر تو پیدا نہیں کر سکی۔ مسٹر گاندھی، کافر گاندھی، 1918 میں علی گڑھ کالج تھا، یونیورسٹی نہیں بنی تھی۔ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ میں آخری گلاں کر رہے ہیں، میں آخری گلاں کر رہے ہیں تے حاجی افتخار تے حاجی نواز صاحب کو لو ڈر رہے ہیں تے چھوٹے تے میرے قابو وچ نے تے پر وڈے نے میں قابو وچ تے اے آخری گلاں بڑیاں ضروری سن لو۔ گاندھی کافر تھا نا، آپ جانتے ہیں، 1918 میں آیا تھا کہاں؟ علی گڑھ کالج میں۔ اس نے آ کے کہا ان مسلمان طلباء کو کہ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ انگریز تمہارے کالج کو یونیورسٹی بنا رہا ہے، اور دوسری میری تم سے گزارش ہے کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو نا، کوئی ایک عمر تو پیدا کر دو، ایک عمر پیدا کر دو۔ لیکن آگے گاندھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا لیکن میں تمہارے کمرے دیکھ آیا ہوں، تم عمر پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے کہا جن قالینوں پہ تم چلتے ہو، جن بستروں پہ تم سوتے ہو، ان فضاؤں میں عمر پیدا نہیں ہوتا۔ عمر تو اینٹ سراہنے رکھتا ہے، بستر مٹی کو بناتا ہے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے، آتے ہوئے زلزلے روک دیتا ہے۔ عمر وہ ہے جس کے نام سے کفر تر تراتا ہے۔ تم عمر کہاں سے پیدا کرو گے؟ تم عمر پیدا نہ کالج نہ یونیورسٹی، تم عمر پیدا کرنے والے نہیں ہو۔ 1938 کے اندر گاندھی نے خطبہ دیا تھا، اس نے ہندوؤں کو کہا تھا کہ آج راما کی بات چھوڑو، I am not compelled to mention the names of Rama and Krishna۔ اس نے کہا راما کرشنا کی بات کر ضرورت نہیں ہے تو کس کی بات کرنی ہے؟ اس نے کہا اگر دنیا میں جینا ہے تو let us take the example of عمر۔ ایک ہندو، ایک کافر، ایک بت کا پجاری کتنی بڑی بات کہہ گیا۔ اس نے کہا عمر لاؤ، عمر کو آئیڈیل بناؤ۔ پاکستان کے حکمرانوں، ہمیں جمہوریت نہیں، ہمیں عمر کا قانون چاہیے، ہمیں محمد کے نوکر کا لا چاہیے، ہمیں عمر کی زندگی لوٹا دو، ہم تمہیں سلام کریں گے، ہم تمہارے جوتے پالش کریں گے، ہم تمہارے نعرے لگائیں گے، ہمیں تمہارا یہ جھوٹا نظام نہیں، ہمیں وہ نظام چاہیے جو کملی والے نے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، پھر زمین جنت بن گئی۔ پھر وہ عورت جو بیٹھی تھی شام کے رستے میں، اس کو بھی روٹی بھی مل رہی تھی، پانی بھی مل رہا تھا۔ ایک نبینی ہے، پاؤں ہے نہیں ہے، دوسرے ملک میں بیٹھی ہے، لیکن نہ پانی کی کمی ہے نہ روٹی کی کمی ہے، بستر لگا ہوا ہے، کام چل رہا ہے۔ کون بیٹھا ہے مرکز میں؟ عمر ہے۔ آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ کوشش کریں گے کہ 11، 11:15 پھر دعا، اس کے بعد آپ کے لیے یہ لنگر، یہ سارے لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جاتے جاتے دعا کرتے جائیں کہ اللہ کرے یہ نغمے سنائی دیتے رہیں، یہ آواز آتی رہے، یہ برسات برستی رہے، یہ رحمت برستی رہے، یہ خیر کے موتی برستے رہیں، یہ آپ اور ہم ان صداؤں کو سنتے رہیں۔ جس دن یہ صدائیں گنگی ہو گئیں ہم سارے گنگے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب
والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام۔ کل کا اعلان بھی سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ کل اسی طرح عشاء کی نماز کے فوراً بعد میرے نبی کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوگا۔ میرے نبی کے آباء و اجداد کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، تو کل آپ تشریف لائیں گے۔ اور منگل والے دن جو درس قرآن ہوتا ہے سعود شادی حال میں، وہ مغرب سے عشاء تک ہوگا، وہاں بھی جو دوست پہنچ سکتے ہیں پہنچیں۔ باقی یہاں انشاءاللہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، ہم نے تیرا نام لیا، تیرے نبی کا نام لیا، تیرے قرآن کا ذکر کیا، تیرے پاک بندوں کا ذکر کیا، اور ہم نے آج اس ہستی کی بارگاہ میں نے سنا کر میرے ان بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں بہنوں، بچوں بچیوں نے، سب نے مل کر حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ سنا ہے۔ ہماری آج کی محفل کا اجر و ثواب انہی کے نام کرتے ہیں۔ ان کے درجے بلند فرما، ان کے فیض سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہمارے ملک کو حصہ عطا فرما۔ یا اللہ، جیسے حضرت عمر تو نے دیا، ہمیں بھی حضرت عمر کا کوئی غلام عطا کر، تاکہ پاکستان کی تقدیر بدلے، پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلے، تاکہ بھوکوں کو کھانا ملے، بے دینوں کو دین ملے، بے یقینوں کو یقین ملے، بے ایمانوں کو ایمان ملے، اور بے پڑھوں کو قرآن ملے۔ یا اللہ، ہمیں کوئی عمر کا غلام عطا کر، ہمیں مولا ٹرمپ کے غلام نہیں چاہیے، ہمیں انگریزوں کے غلاموں سے ہمیں نجات عطا کر، انگریزوں کے ان ٹوٹیوں سے ہمیں نجات عطا کر، ہمیں محمد عربی کے غلام دے۔ یا اللہ، ہم فریاد کرتے ہیں، ہمیں محمد عربی پیارے کے غلام عطا کر، ان کے غلاموں کے غلام عطا کر، ہمیں اس پیارے پیارے آقا کا پیارا قانون عطا کر، ہمیں وہ نظام عطا کر۔ ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ ان ناموں کا صدقہ ہمیں سنوار دے، ہمیں سجا دے، ہمیں اچھائی کی طاقت دے، ہمیں خیر کی طاقت دے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہمیں مدرسوں کو آباد کرنے والا بنا، ہمیں اچھائی کرنے والا بنا، برائیوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، بنانے والوں کو آباد فرما، آنے والوں کو آباد فرما۔ جتنے ہمارے پیارے دوست، ہمارے پیارے بھائی یہ محفل سجا رہے ہیں، اس محفل کا بندوبست کر رہے ہیں، میرے اللہ انہیں اجر عظیم عطا کر، دارین کی عزتیں عطا کر، ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ کی بھی خیر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔